اپنی اولاد کو میراث میں صحیح دین منتقل کرو۔ نارمل حالات میں یہ مشکل ہوتا ہے، اور جب دنیا میں ہر چیز ہم کو اور ہماری اولاد کو بگاڑنے والی ہو۔ یعنی اگر آج کی دنیا، پہلے کیا کہتے تھے لوگ کہ بھئی ماحول اور معاشرہ بہت خراب ہے، گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ، جو اسلام میں ویسے حرام قرار دیا گیا لیکن ایک سلوشن تھا۔ اب آج کل گھر میں بیٹھنے میں زیادہ خرابیاں، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ باہر نکلیں۔ یہ جو ایک اسمارٹ فون بچوں کے ہاتھ میں آ گیا، بچے تو میں بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو انسلٹ محسوس نہ ہو، بڈھے بھی کم نہیں ہیں اس کے اندر۔ کون سی دنیا کی ایسی خرابی ہے آپ گھر کے اندر بیٹھ جائیں؟ کہ آپ کو بھی ذرا اس پہ غور کرنا۔ لیکن اب جملہ کہہ کہ گھر تو گھر، میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، اسمارٹ فون ہاتھ میں ہے، ادھر مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ میں وقفہ ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا جا رہا۔ میں نے اعتکاف جو 3 دن مسجد کے اندر اسٹے کرنا، میں نے امام باڑے، میں نے مجالس کے درمیان بچوں کو نہیں، نوجوانوں کو، بوڑھوں کی بات تو نہیں کرتا ہوں لیکن ان کو دیکھا کہ وہ ساری خرابیاں جہاں سے آپ کو صحت ملنا چاہیے، دنیا آپ کو بیمار کرے گی۔ بیمار کا مطلب مورل خرابی۔ یہ امام باڑہ، یہ مسجد، یہ سینٹر، یہ صف اعضاء، یہ مصلح، یہ آپ کو ٹھیک کرے گا۔ وہاں پر بیٹھ کر بھی اب یہ خرابیاں ہیں، اور اس لیے ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ جو خرابی پہلے گھر کے باہر تھی اور آپ نے کہا میں گھر میں آیا دروازہ بند کر لیا، یہاں تو میں ہوں اور میری فیملی، اب باہر سے زیادہ خرابیاں گھر کے اندر آ گئی ہیں۔ میں آپ کو ڈپریس نہیں کرنا چاہ رہا، میں تو الٹا میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ ایسے حالات میں مومن یہ سوچے کہ آخر نارمل سرکمسٹانسز میں اپنی اولاد کو بچانا مشکل ہوتا ہے، ان حالات میں کہاں کہاں ہم اس کے پیچھے جائیں، کہاں کہاں ہم اس کو چیک کریں۔ یہ بھی اس مومن کی بات کر رہا ہوں جو خود ان خرابیوں سے بچا ہے، ورنہ وہی اسمارٹ فون اس مومن کے ہاتھ میں بھی ہے۔ ذرا سا آدمی، مجھے خود ریئلائز ہو گیا کہ ذرا سا آدمی ڈپریس ہو جاتا، اور یا تو بالکل وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے، اور یا پھر یہ کہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو معاملے کو، جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو۔ اور یہ ہر آدمی سوچ سکتا ہے، آل محمد کا ماننے والا نہیں۔ آل محمد کا میسیج یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، تم اکیلے ایک طرف۔ حق پر ہو، یہ جملہ کس کا؟ حق پر ہو، یہ جملہ کس کا؟ یہ علی اکبر کا جملہ، آقا حسین کا جملہ نہیں۔ یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ 60 سال کا بوڑھا ایک بات کہے تو یوتھ اور نوجوان کہیں گے کہ آپ کی تو ایج ایسی ہو گئی، آپ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، ساری نصیحتیں کر سکتے ہیں، ابھی تو اسٹارٹ ہے ہماری جوانی کا، آپ نے تو سارے مزے لے لیے، آج آ گئے ہم کو نصیحت کرنے کے لیے۔ جب ہم آپ کی ایج کو پہنچیں گے تو ہم بھی اسی طرح نصیحت کریں گے۔ شیخ سعدی کا مشہور جملہ ہے، توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبراس۔ جوانی میں توبہ کرو، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو وہ بھوکا بھیڑیا بھی بہت شریف بن جاتا ہے۔ یہی کہے گا نا آج کا ایک نوجوان کہ اب آپ ہو گئے ریٹائر، وہ جو کل شاید یا پرسوں نہج البلاغہ کی حدیث گناہ کی کوئی طاقت ہی نہیں رہی ہے، تو آ کے آپ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس لیے جو اسلام نے یہ جملہ ہمیں نقل کیا وہ آقا حسین کے ذریعے نہیں، شہزادہ علی اکبر کے ذریعے۔ اب علی اکبر اتنے کم سن بھی نہیں ہیں انہوں محمد کی طرح کہ کہا جائے تو بچپنا تھا، بچے تو بہت سی چیزیں سن کے ریپیٹ کر دیتے ہیں، اور اتنے بوڑھے بھی نہیں ہیں کہ ہم کہا جائے ہم یہ کہیں کہ اب بڑھاپے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ 18 انسانی زندگی کا سب سے خطرناک اسٹیج ہوتا، اور علی اکبر کا جملہ آپ کو یاد ہے، قافلہ چل رہا ہے کربلا کی جانب، ایک جگہ اسٹے کیا کیونکہ روزانہ ٹریولنگ، شام کو اسٹے۔ علی اکبر بابا کے خیمے میں ہیں، دیکھا کہ بابا کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی، نیپ جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ آنکھ کھولی اور آقا حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر اسی خیمے میں باپ اور بیٹا ہے، فوراً کہا کہ بابا، جب آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے اس کی کئی دعائیں، انا للہ نہیں ہے اس میں، یہ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر انا للہ کیوں کہا؟ وہ اسلام کا ایک الگ ایک سسٹم، رات کو بستر پہ سونے جاؤ تو یہ دعائیں پڑھو، اور جیسے ہی آنکھ کھلے تو بستر سے اٹھنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھو۔
اور کھانا کھانے سے پہلے یہ کہو، کھانا کھانے کے بعد یہ کہو، اور گھر سے نکلتے وقت یہ کہو، اور گھر میں انٹر ہوتے وقت یہ کہو، اور نماز شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھو، نماز کے بعد، وہ ایک پورا ایک سسٹم ہے، لیکن اس میں اِنَّا لِلَّہ شامل نہیں۔ بابا یہ آپ نے کیسے کیوں کہا کہ جیسے ہی میری آنکھ لگی ایک آدھ منٹ کے لیے تو میں نے خواب میں دیکھا ایک آواز آ رہی ہے، غیبی آواز، السلام علیکم یا من ناداہ ہاتف الغیب باکرم النداء، زیارت کا جملہ ہے نا، سلام اس پر جسے غیبی آواز نے بہترین طریقے سے پکارا۔ گرچہ یہ زیارت حضرت عبد المطلب کی ہے جو مکے میں پڑھی جاتی، لیکن غیبی آواز وہ آ رہی ہے کہ یہ سب لوگ موت کی جانب جا رہے ہیں، ٹریولنگ ہو رہی ہے بظاہر کوفے کی طرف، حر نے روکا تو اب یہ قافلہ آ رہا ہے کربلا کی طرف، اور غیبی آواز کہہ رہی ہے کہ یہ سب لوگ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ آقا حسین نے کہا، نہ آقا حسین کو موت کوئی مسئلہ ہے، نہ شہزادہ علی اکبر کو، حسین تو اس کا بیٹا ہے جو پکار پکار کے کہتا، میرا مولا پکار پکار کے کہتا ہے کہ بچہ اپنی ماں سے اتنا زیادہ اٹیچ نہیں ہوتا، مانوس نہیں ہوتا جتنا ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس، تو موت تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علی اکبر کا جملہ ہم تک پہنچانا تھا۔ علی اکبر نے جیسے ہی یہ سنا کہا بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا بیٹا اس میں کیا شک ہے کہ ہم حق پر؟ کہا تو پھر کوئی پرواہ ہی نہیں، موت آئے کہ نہ آئے، اگر حق پر ہیں تو فیس کرنا ہے اس موت کو بھی۔ یہ اکبر کا میسج کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، موت بھی اگر آ رہی تب بھی اگر آپ حق پر ہیں تو اپنی جگہ کھڑے رہیے، ڈٹے رہیے، کبھی پریشان نہ ہو۔